بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کے 35 سال بعد حضرت زین العابدین کو زہر دے کر کیوں مار دیا گیا؟ حضرت زین العابدین کے جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، وہ 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں موجود تھے، لیکن بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ جب یزید کی فوج نے سبھی اہل بیت کو شہید کر دیا تو ابن زیاد کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی، تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا دیا جائے۔ یہ سن کر شمر آگے بڑھا اور اس نے حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، لیکن اسی وقت حضرت زینب آ کر اپنے اس بھتیجے پر لیٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے ظالموں، تم نبی کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤ گے؟ کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی ہے؟ شمر نے بہت کوشش کی، لیکن حضرت زینب نے اپنے اس بھتیجے کو شہید نہ ہونے دیا۔ آخر مجبور ہو کر ابن زیاد نے شمر کو روک لیا اور پھر سبھی کو لے کر پیدل ہی کوفہ شہر لے کر گیا۔ یہ بھی شاید اللہ ہی کا ایک فیصلہ تھا کہ حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوئے، کیونکہ اس دن مردوں میں صرف حضرت زین العابدین ہی بچے تھے کہ جنہیں یزید کی فوج شہید نہ کر پائی تھی، اور پھر انہی سے حضرت حسین کی ایک اولاد چلی کہ جنہیں آج سید حسینی کہا جاتا ہے۔ لیکن آگے چل کر 35 سال بعد انہی بنو امیہ والوں نے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو دوستو، وہ واقعہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے امام زین العابدین کی پیدائش سن 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک مزاج اور اللہ کی عبادت کرنے والے انسان تھے، ہر ایک سے ہنسی خوشی ملتے اور کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرتے۔ حضرت زین العابدین کے پیدائش کے وقت ان کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اور اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ و بادشاہ تھے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ان کی امی بہت زیادہ بیمار پڑ گئی۔ والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طرح سے دوا علاج کیا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی اور کچھ ہی دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ امی کی وفات کے بعد حضرت زین العابدین کو ان کی خالہ نے پالا پوسا تھا۔ جب آپ کی عمر 2 سال ہوئی تو تاریخ کا وہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ظالم انسان نے چاقو سے وار کر کے فجر کی نماز میں شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور حضرت زین العابدین بڑے ہو گئے۔ آپ بہت زیادہ نیک تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا اور آپ وضو کرنے کے لیے پانی لے کر بیٹھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ ایک دن گھر والوں میں سے کسی نے پوچھ ہی لیا، آپ کی نماز پڑھنے سے ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے ایسا خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ جب بھی نماز کی نیت باندھتے تو اکثر 2 رکعت میں صبح ہو جاتی، ساری رات قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر روتے رہتے۔ حضرت زین العابدین اتنے زیادہ سجدے کرتے تھے کہ آپ کا نام ہی سجاد رکھ دیا گیا، کیونکہ عربی میں سجاد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے والا انسان۔ ایک بار بازار میں کسی جاہل انسان نے حضرت زین العابدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے اس انسان پر کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ خاموش ہو کر وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ انسان غصے میں کہنے لگا کہ اے سجاد بن حسین، میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت زین العابدین نے کہا کہ میرے نانا پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں لکھا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی جاہل بحث کرے تو تم اسے نظر انداز کر کے نکل جاؤ۔ دوستو، حضرت زین العابدین کی شادی 57 ہجری میں انہی کے چچا حضرت حسن کی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آگے چل کر آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئی۔ آپ کے لڑکوں میں سب سے مشہور حضرت باقر اور حضرت زید شہید ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری میں حضرت زین العابدین اپنے والد حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے تھے، لیکن اس دن وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ پورا دن بے ہوشی کی حالت رہی، اس لیے وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو قیدی بنا کر انہیں یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کی سبھی عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا، لیکن حضرت زین العابدین کو 1 سال کے لیے جیل میں قید کر دیا۔ 1 سال بعد جب حضرت زین العابدین ظالم یزید کی جیل سے چھوٹ کر اپنے شہر مدینہ آئے تو وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اے انسان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں اپنے والد اور بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو مجھے رونا کیوں نہ آئے۔
जब भी हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा जाता कि आपको सारी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफें किस दिन हुई, तो आप जवाब देते कि यजीद के महल दिमश्क में हजरत ज़ैनुल आबिदीन के दिल पर सबसे बड़ा सदमा ये लगा था कि यजीद ने नबी के घर की बेटियों का दुपट्टा हटाकर उन्हें बेपर्दा बाजारों में ला खड़ा किया था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब भी उस मंजर को बयान करते और अपनी फूफी हजरत ज़ैनब का जिक्र करते तो सारा जिस्म कांपने लगता और आंखों से आंसू बहने लगते। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब यजीद की जेल से छूटकर मदीना पहुंचे तो नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर खड़े होकर रोते हुए कहा कि ऐ मेरे नाना, मुझे यजीद ने जेल में ऐसी ऐसी तकलीफें दी कि शायद वो किसी गुलाम को भी ना दी जाती हो। ऐ मेरे नाना, हमारे घरों की औरतों का दुपट्टा हटाकर उन्हें बेपर्दा करके बाजारों में फिराया गया, लोगों के सामने उन्हें रुस्वा किया गया और हम अहले बैत को बहुत सताया गया। यजीद की हुकूमत खत्म हो गई और जब कई सालों के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह बना तो उसे हर वक्त ये डर सताता कि कहीं हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़े होकर अपनी हुकूमत का ऐलान न कर दें, क्योंकि उनके हुकूमत के ऐलान करने पर सभी लोग उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लेते और अब्दुल मलिक के हाथ से हुकूमत चली जाती। इसलिए उसने अपने सबसे जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कैद करके बेड़िया पहनाकर मेरे महल शाम में पेश किया जाए। बादशाह के हुक्म पर हज्जाज ने रात के वक्त एक बड़ी फौज भेजकर हजरत ज़ैनुल आबिदीन को उनके घर से उठवा लिया और फिर उन्हें बेड़िया पहनाकर जेल में कैद कर दिया। लेकिन उन्हीं दिनों में किसी ने बादशाह अब्दुल मलिक को समझाया कि आप ये गुनाह ना करें, क्योंकि आज तक बनु उमैया के जिन जिन बादशाहों ने अहले बैत के लोगों को सताया है तो उनकी हुकूमत का खात्मा बहुत जल्द हो गया और हजरत ज़ैनुल आबिदीन को हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो बस हर वक्त नमाज व रोजे में लगे रहते हैं, उन्हें इबादत के अलावा किसी से सरोकार नहीं, इसलिए उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो। कुछ बड़े लोगों के समझाने पर अब्दुल मलिक को ये भी बात समझ में आई और उसने फौरन हज्जाज बिन यूसुफ के पास एक खत लिखकर पैगाम भेजा कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को रिहा कर दो और उन्हें इज्जत के साथ उनके घर पहुंचा दो, क्योंकि हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। उसके बाद अब्दुल मलिक के ज़माने में हजरत ज़ैनुल आबिदीन को किसी तरह भी तकलीफें ना दी गई, लेकिन जब अब्दुल मलिक की मौत हुई और फिर उनका लड़का वलीद हुकूमत का बादशाह बना तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को जहर देकर शहीद करवा दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं हजरत ज़ैनुल आबिदीन उठकर अपनी हुकूमत का ऐलान न कर दें। करबला के वाक़ये के पूरे 35 सालों बाद 25 मुहर्रम सन 95 हिजरी में हजरत हुसैन के इस लड़के हजरत ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर देकर शहीद कर दिया गया और उनके तजहीज़ व तकवीन में उन्हीं के लड़के हजरत बाकर ने फरमाई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की कब्र जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र के पास ही बनाई गई। आपकी वफात के बाद आपका एक खास ऊँट आपकी कब्र के पास आकर बैठ गया और बराबर रोता रहा, यहाँ तक कि 3 दिनों बाद उस ऊँट की भी वफात हो गई। अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।